بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان ایران کا کامیاب دورہ کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور کل بروز منگل سعودی قیادت سے ملنے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کا ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان رواں سال اپریل میں بھی ہمسایہ ملک کا دورہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم منگل کو سعودی عرب بھی جائیں گے۔ عمران خان کا ایک روزہ دورہ سعودی عرب کا ہوگا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کی تاریخ بھی دورہ سعودی عرب کے باعث تبدیل کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے مابین جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے اسلام آباد میں اجلاس بلانے کی پیشکش کی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان ثالث کا نہیں بلکہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں دوستی اور ان کو قریب لانے کی کوششوں کا آغاز پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے، کسی اور کے کہنے پر ایسا نہیں کر رہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اسے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران سعودیہ تنازع سے نہ صرف خطے کے امن و سلامتی بلکہ معیشت کو بھی شدید خطرہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو، جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یمن میں جنگ فوراً بند کی جائے، امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھائے۔ ان خیالات کا اظہار دونوں رہنماؤں نے تہران میں ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا۔ عمران خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سے بھی تہران میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی حمایت کے لیے ایران کے سپریم لیڈر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کا حل ضروری ہے۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور یگانگت انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ علاوہ ازیں عمران خان کے دورہ ایران کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق فریقین نے مصالحتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک میں امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے تہران کا دورہ کیا۔ خلیجی ممالک فوجی تنازع سے بچیں اور بات چیت سے مسائل حل کریں۔ سعودی ایران کشیدگی کم کرانے کے لیے سہولت کاری کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ ایران نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ فریقین نے مصالحتی عمل آگے بڑھانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا۔ قبل ازیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی تاریخی اور گہرے ہیں۔ خطے میں اس قسم کے تنازع انتہائی نقصان دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ منگل کو مثبت سوچ کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی دونوں ممالک کو ملانے کے لیے میزبانی کا کردار ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک میں جاری تنازع کے حل کے لیے اسلام آباد میں ایک بار پھر میزبانی کو تیار ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے دورے اور بات چیت خالصتاً پاکستان کا اپنا اقدام ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کردار ادا کرنے کو کہا۔ صدر روحانی کے ساتھ ملاقات کے دوران ایران کے ایٹمی معاہدے اور امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے سب کچھ کریں گے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی معاہدہ ہو اور پابندیاں اٹھائی جا سکیں۔ اس موقع پر صدر حسن روحانی نے کہا کہ پاکستان اور ایران مل کر خطے کے استحکام کے لیے کاوشیں کر سکتے ہیں۔ عمران خان سے خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان اور ایران خطے کے مسائل بات چیت سے حل کرنے کے حامی ہیں۔ عمران خان کے دورہ ایران کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ جذبہ خیر سگالی کے جواب میں خیر سگالی کا ہی مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ملک سمجھتا ہے کہ خطے میں عدم استحکام کے بدلے میں اس سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی تو وہ غلطی پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن میں فوراً جنگ بند اور عوام کی مدد کی جائے اور امریکہ کو چاہیے کہ ایران پر عائد پابندیاں ہٹائے۔
ناظرین کرام، عمران خان خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے اپنے اقدام کے تحت اتوار کو تہران پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری اور سینئر عہدیداران وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ تہران پہنچنے پر عمران خان کے اعزاز میں ایران کے صدر حسن روحانی نے ظہرانہ دیا۔ عمران خان نے صدر روحانی کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے مزید مستحکم کرنے کے لیے عزم کو دہرایا۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم نے خلیج میں فوجی تنازعات سے بچنے اور فریقین کے مابین مثبت مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان خطے میں تناؤ اور تنازعات کو کم کرنے کی کوشش میں بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان اختلافات اور تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرانے کے حوالے سے ہر طرح کا ممکنہ تعاون فراہم کرے گا۔